حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، حمد و صلوات کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے رب نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی دو چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ خطبہ جمعہ کے لیے پڑھی گئی، ساتھ ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع اور مختصر چھوٹی سی حدیث اس خطبہ جمعہ کے لیے منتخب کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اللہ کے بندو، نماز قائم کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے اس کا بدلہ، صلہ، اجر، ثواب اللہ کے پاس پاؤ گے۔ دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمہ گو بندوں کو، مومنوں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، یوم آخرت پر یقین رکھنے والوں کو مخاطب کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، تمہیں جو ہم نے رزق دیا ہے، جو دھن دولت دیا ہے، جو روزی دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے، تنہا اور اکیلا آیا ہے۔ دنیا کی نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ خاندان پریوار کا ساتھ جائے گا، صرف انسان کا، اس کا اپنا عمل اس کے ساتھ جائے گا، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ وہاں کوئی جگاڑ ہوگا، اس لیے اللہ نے پہلے باخبر کر دیا۔ اصل بات یہ ہے، پوری انسان کی پوری زندگی، انسان کا پورا جسم اور جان، انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ، غرض یہ کہ ساری زندگی انسان کی، ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، ہمیں اور آپ کو جو جسم اور طاقت، ہمیں اور آپ کو جو دنیاوی سہولیات ملی ہیں، چاہے وہ بال بچوں کی شکل میں ہو، گھر پریوار کی شکل میں ہو، مال دولت کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، جس انداز میں بھی ہمارے پاس جو ہے، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اور اس کی امانت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو امانت میں نے تمہارے پاس رکھا ہے اس کا ہی حکم دے رہا ہوں کہ جو میں نے امانت تمہارے پاس رکھا ہے اس امانت میں سے، قرآن کریم کے جملوں پر غور کیجیے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پورا جو میں نے تمہیں دیا اس کو، بلکہ اللہ نے فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں
جو لفظ زکوٰۃ آج اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے معنی ہی ہوتے ہیں نشو و نما کے، بڑھانے کے اور پاکیزگی۔ اس کے 3 باب آتے ہیں، باب نصرہ سے زکا یزکو، باب تفعیل سے زکا یزکی، اور باب تفعول سے تزکا یتزکا۔ ان تینوں ابواب سے عربی گرامر کے حساب سے اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں بڑھانے کے، اضافہ کرنے کے، نشو و نما پانے کے اور پاک و صاف کرنے کے۔ دوسرے اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے ان جملوں کا اور ان الفاظ کا معنی پاکی کے بارے میں بیان کیا گیا، جیسے ہم پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا، پاک ہو گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ، فلاح پا لیا اس نے جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ پھر فرمایا فلا تزکوا لانفسکم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال سے خرچ کرتا ہے، تو مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ پاک اور صاف بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، انسان کے صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے پروردگار عالم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ لوگوں کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقے کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو غربا، مساکین، یتیم، محتاج، ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کیجئے۔ اور کیوں لیجئے؟ تاکہ وہ مالدار کا مال پاک اور صاف ہو جائے، اس مال والے کا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے اس بات کو بھی سمجھو۔ نماز تھی، روزہ تھا، حج بیت اللہ ہے، دنیا کی بے شمار نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ فرض کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اس زکوٰۃ کی فرضیت کا اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ کے ذریعے سے مال والے کا مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ دوسرا، غریب، یتیم، محتاج، مسکین، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تیسری بات جو سب سے اہم اور خاص ہے کہ اس رب کریم نے اپنے بندوں کو جو دھن دولت سے نوازا ہے، جو معاش عطا کیا ہے، جو روزی عطا کیا ہے، اس رب کی عطا کردہ نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہوتا، یہ فرض ہونے کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ لوگ منہ چھپاتے ہیں، لوگ ہاتھ کھینچتے ہیں، لوگ کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں۔ اس کنجوسی اور بخیلی جیسی رذیل اور ذلیل حرکت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر، ان کے مالوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تاکہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرو، تمہارے اندر جو کنجوسی اور بخل کی صفت ہے وہ تم سے دور ہو جائے اور تم پاک اور صاف ہو جاؤ۔ ایک بڑی آسان سی مثال اور سمجھنے کے لیے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں، جو روٹی کھاتے ہیں، جو ہماری غذا میں جتنی چیزیں ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اور ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کھانے میں صاف اور ستھری چیز کھائے،
پاک اور صاف چیز کھائے، بہتر سے بہتر چیز استعمال کرے، ہر آدمی کی کوشش یہ ہے۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں آدمی سڑی گلی خراب قسم کی چیزیں کھانے لگے اچھی چیز کو چھوڑ کے، تو بیمار ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کھانا جو پکا ہوا ہمارے سامنے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پکا ہوا کھانا تازہ ہے، اچھے قسم کا ہے تو آپ پیٹ بھر کھا لیں گے، لیکن وہی کھانا پکا ہوا 2-3 ٹائم کا رکھا ہوا ہو، اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہو، اس کے اندر پھیس آ گیا ہو، یعنی وہ چاول خراب ہو گیا، وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کھانے کو آپ کے سامنے رکھا جائے یا آپ اس کے کھانے کی کوشش کریں تو بیک وقت آپ کے جسم، ذہن اور دماغ کی ایک نہیں سینکڑوں نسیں اور آپ کا مزاج اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی مثال اور یہی حال اس زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مالوں میں، اپنے مومن بندوں کے مالوں میں زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ وہ پاک اور صاف ہو جائے، وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، اور پھر کل قیامت کے دن مواخذہ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، گرفت نہ ہو کہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں اللہ کے راستے میں تم نے کیا خرچ کیا اور کیا خرچ نہیں کیا۔ اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بہت ہیں، جس طرح دنیاوی اور اخروی نقصانات قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح فوائد بھی بیان کیا اللہ تبارک و تعالی۔ نقصانات کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، عام طور پر ہر وقت یہ سننے میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، فصلیں کم ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ آ رہی ہوگی کہ پچھلے بار تو ہم نے زکوٰۃ نہیں دیے تھے اور پیر کے بارش ہوئی، دھوم سے بارش ہوئی۔ اس بات کو بھی سمجھیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بارش روکنے کا ذکر ہے، لیکن اس کائنات کا ذرہ، تمام فضا کی ہوائیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس رب کی ملکیت میں، اللہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر بارش کم نہیں ہوئی، بے شمار بارش ہوئی تو اس کے بھی تو نقصانات ہیں، لوگوں کی فصلیں بیٹھ گئیں، بارش کے زیادہ ہونے سے بھی نقصان ہوتا ہے، بارش کے کم ہونے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایسا مت سوچو کہ بہت بارش ہوئی ہے، ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دیے تھے لیکن پھر اللہ نے بارش برسائی۔ اگر مان لیجئے بالفرض دنیا میں نہیں نقصان ہوا، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوا، تو یہاں سے تو چلے جاؤ گے، آخرت میں کیسے بچو گے؟ آخرت میں کیسے بچو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے خدا نے، جس مومن نے دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر کے اس کے پاس بھیجے گا، وہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اس کے جبڑوں کو کھینچے گا اور کہے گا کہ انا کنزوں کا، انا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس گنجے سانپ کی شکل دے گا اور پھر اس مال کے مالک کو اس سے سزا دلوائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیا ہے، آخرت تو ہے، دنیا سے بچ جاؤ گے، اور یہ یاد رکھو کہ دنیا کی تکلیف نہیں، اور دنیا کا آرام نہیں، تکلیف آخرت کی تکلیف، اور آرام آخرت کا آرام۔ دنیا میں آدمی تنگی سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے، غربت سے،
عیش و آرام کر کے، عیاشی کر کے ہر طرح سے آدمی زندگی بسر کر سکتا ہے، دنیا کٹ جائے گی، لیکن آخرت کا ایک پل کسی بندے کا نہیں ٹلے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کا بندہ رب کے سامنے جب تک کہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے دے گا تو اپنے قدم نہ ہلا سکے گا۔ بڑا مشکل کام ہوگا۔ دنیا بڑی آسان لگتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے، وہیں اس کے فوائد بھی رب کریم نے ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کے اندر، زیورات میں، سونے چاندی میں، جانوروں میں الگ الگ شرح بیان فرمائی ہیں، الگ الگ قسمیں بیان فرما کر الگ الگ چیزوں کی زکاتیں مقرر۔ اسی طریقے سے جس طرح سونے چاندی میں زکات ہے، زیورات میں زکات ہے، جانوروں میں زکات ہے، اگر مان لیجیے ہمارے پاس اتنا زیور نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو زکات فرض نہیں، 52.5 تولے چاندی ہمارے گھر میں نہیں ہے تو زکات نہیں، 30 31 32 40 جانور نہیں ہے تو ہمارے پاس زکات نہیں۔ اور آج کا حالات یہ ہے کہ اتنے جانور اور اتنا سونا چاندی اللہ ماشاءاللہ کسی کے پاس ہو تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے، ایسا وقت ہے۔ آج اس مسجد کے اندر الحمدللہ اطراف کانی واڑہ کے غالباً شاید ہر ایک گاؤں سے ایک نہ ایک آدمی یہاں موجود ہوگا، اور اکثر و بیشتر اس علاقے میں ہم سب کاشتکار۔ زرعی پیداوار، زمین کی جو پیداوار ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی زکات رکھا۔ اس کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو کاشتکاروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا وسیع اور علیم ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے جیسی ہے جس ایک دانے سے ایک بالی تیار ہوتی ہے، اور اس ایک بال میں 100 دانے تیار ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کاشتکار ہیں، ہم کاشتکار ہیں، دیکھتے ہیں، آپ اپنی فصل کو دیکھتے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی فصلوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک دانے سے ایک تنا اگتا ہے، اور جب وہ پیک کرتا ہے، چاہے وہ دھان ہو یا گیہوں ہو یا دیگر فصل ہو، جب وہ پیک کرتا ہے تو مٹھے بھر کا پیک ہوتا ہے، ایک مٹھے کا، اس میں چاہے 7 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، جتنے پیک نکل جائیں، ہر ایک پیک میں ایک بالی تیار ہوتی ہے، اور وہ کندھا وہ ایک دانے سے نکلا ہے، ایک دانے سے۔ تو ایک دانے کے اگر ایک بال میں 100 دانے ہیں اور 7 بالیاں نکلی ایک گڈھے کے اندر، 700 ہوئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جس طرح اس دنیاوی فصل کی مثال ہے نا، اس کو سمجھو، جس طرح ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دانے پیدا کر سکتا ہے، تو یہ یاد رکھو، اگر تم خوش دلی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 واللہ یضاعف لمن یشاء، اور وہ چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے اس کا بدلہ دے گا۔ اور اگر نہیں خرچ کرو گے تو دنیاوی اور اخروی دونوں نقصانات اس کے ہوں گے۔ کیسے نقصانات ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھو۔ آج الحمدللہ بڑے ترقی کا دور ہے، اور بڑی تکنیکی اور ٹیکنالوجی انداز میں آج کاشتکار اپنی کھیتی کو کر رہا ہے۔ ایک دور تھا
کہ 2-4-10 کنٹل یا 2-4-10 کھنڈی غلہ کسی کے یہاں ہوتا تھا تو لوگ بڑا تعجب کرتے تھے، اس کو بڑے لوگوں میں اس کا شمار ہوا کرتا، ارے اتنا ہو گئے، اتنا اس کا ہوا ہے۔ آج اللہ کا بڑا احسان و فضل ہے، اس ترقی کے دور میں 40-50 کنٹل ایک معمولی اور چھوٹے کاشتکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، چھوٹے کسان۔ الحمدللہ آج اس علاقے کے اندر ایسے ایسے کاشتکار موجود ہیں جن کا 1,000 500 کنٹل غلہ ایک فصل کا آ رہا، یہ اللہ کی مہربانی۔ لیکن جہاں زیادہ دے رہا ہے وہاں لوگوں کی نیتوں میں کمی آ گئی۔ کیسے کمی آ گئی اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زرعی پیداوار میں ایک نصاب مقرر کیا۔ ابھی جو بارش کی فصل ہے اس میں آپ نے کنویں سے، نالے سے، ندی سے کہیں سے پانی نہیں چلایا ہے۔ آسمان کی بارش جو دھواں دھار بارش ہوئی ہے، دھان بھی الحمدللہ چھپر پھاڑ کے ہوئی، دیگر فصلیں بھی اللہ کا احسان و فضل ہے خوب ہوئی۔ اتنی زیادہ بارش کے باوجود بھرپور فصل ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب مقرر کیا، اگر آپ نے کہیں سے پانی نہیں چلایا اپنی فصل میں تو اس میں بارش کی فصل میں آسمان سے بارش برسنے والی پانی میں جو فصل پک کے تیار ہوئی ہے اس میں آپ کو عشر 10واں حصہ دینا ہے۔ 10ویں حصے کا مطلب کیا ہے؟ 1 کنٹل میں 10 کلو۔ اس کی مہربانی پہ غور کرو، کتنا سوال کیا اللہ نے، اور اللہ نے اپنے لیے نہیں سوال کیا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے پاس بہتر سے بہتر قرض جمع کر دو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ بارش سے جو فصل آپ کی تیار ہوئی ہے، جو بھی فصل تیار ہوئی ہو، اس میں آپ کو 10واں حصہ دینا ہے۔ 10ویں حصے کا مطلب یہ کہ 1 کنٹل میں 10 کلو، 50 کنٹل ہوئی تو 10 × 50، 5 کنٹل نکال دو، 100 ہو گئی تو 10 کنٹل نکال دو، 200 ہو گئی تو گنتے چلے جاؤ۔ 500 کنٹل مکے کے مالک آج اس علاقے کے اندر موجود ہیں، 100 کنٹل، 1000 کنٹل دھان اور غلے کے مالک آج اس اطراف اور علاقے میں موجود ہیں۔ لیکن بھائی لوگ زکوٰۃ کیسی نکالتے ہیں؟ آپ بڑا کیجئے نا اس کو، آپ اس میں گڑت لگائیے۔ 1 کنٹل میں صرف 10 کلو اللہ نے مانگا ہے، 90 کلو تمہیں دے رہا ہے۔ اب 1 کنٹل میں صرف 10 کلو نکال دیجیے، تو اگر جس کے پاس 100 کنٹل غلہ ہوا ہے تو کتنا ہو گئے؟ 10 کنٹل ہو گئے۔ آج 2000 روپے کے حساب سے 10 کنٹل کو جوڑ لو آپ، 20,000 ہو گئے۔ اب زکوٰۃ ہم کیسی دیتے ہیں اس کو سمجھو۔ ایک مولانا صاحب آئے، مولوی صاحب یہ 1 کٹی دھان لکھ لینا، مولانا صاحب 1 کٹی مکہ لکھ لینا۔ اگر پیسے دے رہے ہیں، یہ کاشتکاروں کا حال ہے، اور میں یہ کوئی ڈھاکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں اوپن بول رہا ہوں، اور ہے یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں نے وصول کیا، مجھے سب معلوم ہے۔ مولانا صاحب پیسے کا نمبر آیا تو وہ میں نے تو بیچ دیا تھا جی، صبر غلہ 100 کنٹل غلہ ہوا، سب بیچ دیے تھے، یہ پیسے لکھ لو، کتنے؟ 500 روپے لکھ لو، 100 روپے لے لو۔ اور کوئی مانگنے والے آئے اور دیگر لوگ 25-50 روپے، 10 روپے، سال بھر 10 روپے دیتے چلے گئے، یا پھر خالہ گھر بھیجا تو 5 کوڑو، چچا گھر دے دو، فلانی بھانجی گھر دے دو۔ اس طریقے سے 10 کنٹل میں سے 20,000 میں سے ہم نے 1000، 2000، 4000، 5000 خرچہ کیے، کائے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ 15,000 کہاں گئے جی؟ 5,000 ہی دیے نا، 20,000 میں 5,000، 15,000 کہاں گئے؟ سب اپنے اس میں گڑب سڑب کر کے ہر چاہے درد رسی سب بیر گڈلی سب ہضم۔ جب بیر کھاؤ گے، گڈلی نہیں کھاؤ گے تو نقصان نہیں ہوگا، اور بیر نگلو گے تو آنتوں میں چھید ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو آج ہم ایسا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ایسی نکال رہے ہیں کہ تھوڑا بہت یہاں وہاں دے دیے،
اور پھر سب اس میں شامل کر کے خرچہ کر لیا، تو نقصان تو ہوں گے نا، بہت سے نقصان ہیں اس کے۔ تو بارش کی فصل میں ہر ایک کاشتکار کو حساب کر کے گھڑی لگاؤ کہ ہمارا 50 کنٹل غلہ ہے، 10 کلو کے حساب سے اتنا نکلے گا، 100 کنٹل غلہ ہے اتنا نکلے گا۔ اب یہی فصل اس رب کی مہربانی پہ غور کیجئے، کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہی فصل جب ربی کے موسم میں آتی ہے، جہاں سے ہم پانی چلا کر کے فصل کو تیار کرتے ہیں، پکتی ہے، کاٹتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے 10 کلو مت دے، 5 کلو دے۔ پہلے کھنڈی کا کوڑو اور کھنڈی چلتا تھا، تو آدمی ایک کھنڈی میں 2 کوڑو بارش کی فصل، اور گیہوں کے ٹائم میں ایک کھنڈی میں 1 کوڑو، یہ نصاب ہے۔ اب اللہ کی مہربانی، اس پر غور کیجئے کہ آپ نے خرچ کیا ہے، محنت کیا ہے، تو اللہ نے آسان کر دیا کہ 10 کلو مت دو۔ یہ کوئنٹل کا دور ہے، اس لیے میں کلو سے بات کر رہا ہوں۔ 10 کلو مت دو، 5 کلو دو۔ اب 10 میں 5 آ گیا، لیکن آدمی اس میں بھی کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی نکالتا ہے، تو نقصان تو ہوں گے نا جی، نقصان تو ہوں گے۔ اب آ جائیے اس نکالی ہوئی زکوٰۃ کے مال کو، پیسے کو، روپیے کو، اگر آپ کا 50,000 روپے بینک میں جمع ہے اور 1 سال اس پیسے میں گزر گیا ہے، اس دسمبر کے مہینے میں آپ نے 50,000 جمع کرے تھے اور آنے والے سال کا دسمبر آ گیا، تو اس میں 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ پیسے کی زکوٰۃ، یہ پیسے کی زکوٰۃ ہے۔ اب اس کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر 8 مصارف، 8 جگہ خرچ کرنے کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، آیت ہے جو میں کہا اتنا لمبا وقت نہیں ہے، موضوع بہت لمبا ہے، میں چند موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، 8 جگہ آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کو، عشر کے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے، ایک لفظ بتاؤں گا آج آپ کو، فی سبیل اللہ۔ 8 میں سے ایک کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کا سب سے اول اور افضلیت والی جو جگہ ہے وہ ڈیفنس ہے، دفاع جہاد ہے۔ جہاد میں، جہاد فی سبیل اللہ میں اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہاں خرچ کرنے کا۔ مان لو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر آپ کے پاس غریب، یتیم، محتاج، ضرورت مند اور دینی تعلیم اور شرعی مسائل جہاں فروغ پاتے ہیں، دین کا جہاں افشا ہوتا ہے، عوام کو جس سے فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ خرچ کیجیے۔ اب اس جملے پر غور کرو آپ، اور بہت خطبے کا نچوڑ اسی میں ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ گھڑی مت دیکھو یار، آج اگر 10-5 منٹ زیادہ ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ زکوٰۃ بیان کیا ہے۔ فی سبیل اللہ، آپ ان راستوں میں خرچ کر سکتے ہو۔ اس میں دینی تعلیم بھی شامل ہے اور دینی مدارس بھی شامل ہیں، لیکن آج ہمارے بھائیوں نے، مسلمانوں نے پورے ہندوستان میں اس مدرسے کے نام کو لے کر اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ آپ دیکھ رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، سفرا اللہ ان کو اچھا رکھے کہ وہ اللہ کے راستے میں وہ بھی نکلے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ لائن لگی ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ جھارکھنڈ سے آئے، بہار سے آئے، فلانا ہندوستان کے نہ جانے کن کن کونوں سے آ رہے ہیں، اور کوئی بھی سفیر ایسا نہیں ہے الا ماشاءاللہ ایک آدھ کوئی ہو تو ہو۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں 400، 450، 500، 600 بچے پڑھ رہے ہیں۔
ذرا غور کرنے والی بات. ان مدارس دینیا کے جو سفیر آ رہے ہیں ان میں اگر زیادہ نہ بولوں تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ 90% ایسے آتے ہیں جن کے دارالاقامے نہیں ہیں، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، 10-20 بچے لے کے بیٹھ گئے اور دھندے کے لیے نکل گئے. کچھ ایسے آتے ہیں کہ جن کا صرف کاغذ میں مدرسہ ہے، کچھ ایسے آتے ہیں جو کوچنگ کلاس چلا رہے ہیں، نکل رہے ہیں صاحب اللہ کی راہ میں. بڑے بڑے مدرسے ہندوستان کے جو آج ہیں، مونات بھنجن کے اندر، دارالسلام اورنگاباد کے اندر، دلی کے اندر، یہ جتنے بڑے مدارس ہیں ان کے سفیر اللہ ہی ماشاءاللہ کوئی آتا ہے، اور آتے بھی ہیں. تو ان بڑے مدارس کی بات کر رہا ہوں جن میں 400 450 500 بچے بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے. جی مدرسہ فیض العلوم 1964 سے قائم ہے، جو سیونی کے اندر ہے، سیونی کا مدرسہ، یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے. 1964 سے ہے، 150 سے 200 بچے نہیں رکھ سکے آج تک. کیوں بھائی؟ بجٹ نہیں ہے، کہاں سے رکھ لیں گے؟ 4-5 لوگوں کا ایک پریوار ہوتا ہے، اس کو ہفتے بھر کی سبزی باجی دنیا بھر کا انتظام، آدمی کے دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان 5 پریوار کے لوگوں کا انتظام کیسے کرنا ہے. 150 بچوں کا خرچ، ان کا کھلانا پلانا، ان کا رکھنا رکھانا، یہ معمولی بات نہیں ہے. 1964 سے مدرسہ فیض العلوم چل رہا ہے، آج تک 200 بچے نہیں رہ سکے، نہیں داخلہ لے سکتے. کیوں؟ ان کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ بجٹ نہیں. تو یہ جتنے آتے ہیں 90% کہتے ہیں کہ 400 بچے ہمارے یہاں ہیں تو 500 بچے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندو، اس میں کنٹرول کرو، اس میں غور کرو. اور غلطی ان کی نہیں ہے جی، میں تو صاف اور کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے ذریعے سے میری بات نہ جانے کہاں کہاں جائے گی. غلطی ان کی آنے والوں کی نہیں ہے، بلکہ ان کی غلطی ہے جو ان کو تصدیق دے رہے ہیں. بھائی وہاں سے مرکز سے ان کو تصدیق ملی، آ گئے، ضلع والے مجبور ہیں ان کو تصدیق دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو ان کی بات نہیں. آپ تصدیق دو مت بغیر تحقیق کے. اور اس کا ایک نقصان اور سنو، یہ سفرائے کرام جو آ رہے ہیں یہاں تو خیر گھر گھر نہیں جاتے، جہاں جن مقامات میں، جن گاؤں دیہاتوں میں گھر گھر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ تو انجان ہیں، نئے ہیں، بہار سے آئے، جھارکھنڈ سے آئے، اور ہندوستان کے کون سے کونے سے آئے، ان کو کیا معلوم چٹکے میں کون سے گھر میں کون سی عورت کیسی حال میں بیٹھی، بغلی میں کس حال میں بیٹھی. پہنچ گئے صاحب رسید لے کے، دلدلا کے عورتیں بیٹھی ہیں، کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں، مچندے کے لیے آئے. اب پہنچ تو گئے. ابھی حال یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ہے نہیں ہے، کھڑے ہیں جا کے دروازے میں. اب مجبوراً وہ بازو والی دینا، بھائی 10 روپے ان کو دینا ہے. یہ بھی ایسے بھی حالات ہیں. اور بھی یہ کوئی بات غلط نہیں بول رہا ہوں، آپ جائزہ لے لو. بہرحال میرے دینی اور ملی بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کر رہے ہو، جو اللہ کے راستے میں اپنی عشر و زکوٰۃ دے رہے ہو، اس کو صحیح جگہ اس کا خرچ کرو، اس کا استعمال صحیح اور جائز جگہ میں استعمال. تحقیق کے بغیر ان کو تصدیق نہیں ہونا. بلا تحقیق کے تصدیق دی جا رہی، چلے آ رہا، لائن لگی، ذریعہ معاش بنا کے رکھا ہے مسلمانوں نے. جی یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، مصارف زکوٰۃ میں یہ شامل نہیں ہے. ایسا مدرسہ جو آپ کا اپنا مدرسہ فیض العلوم، کتنے دیتے ہو، کتنا چندہ دیتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے کے کاشتکار صحیح طریقے سے بڑا بھاگ لگا کے نصاب کے مطابق اگر زکوٰۃ نکالیں گے، مان لو 20,000 روپے آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، عشر کا پیسہ ہے، 10,000 مدرسہ فیض العلوم کو دے دو، اور 10,000 میں تمام کو تقسیم کر دو تھوڑا تھوڑا. اگر سارے لوگ یہ مل کے کر لیں مدرسہ فیض العلوم کے لیے تو اس کی غربت دور ہو جائے. 100 بچوں کی جگہ 200 بچے داخلہ لے لیں. اس علاقے میں، اس سیونی ضلع کے اندر جتنے علماء کرام چھوٹے بڑے، پکے کچے ادھورے مکمل، سب تو مدرسہ فیض العلوم کی دین ہے. کہاں سے آئے؟ آج اسی مسجد میں دیکھتا ہوں، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مدرسہ فیض العلوم اور سمیہ کا چندہ ہوتا ہے مہینے کے پہلے ہفتے میں، اعلان ہوتا ہے، حافظ صاحب مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں. کتنے ہوئے بھائی؟ 2,000 1,500 2,500. اتفاق سے کوئی باہر کا مولوی آ جائے
اعلان کیا 7,000 8,000 10,000، دور کے ڈھول سہانے گھر کی مرغی دال برابر۔ ارے اپنے مدرسے کا خیال کرو، جو غربت اور تنگی میں ہے، جس کا خرچ اور جس کے مولویوں کی تنخواہ دینے میں صدر مدرسہ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ خیال رکھو اس بات کا۔ یہ کوئی میں طرفداری نہیں کر رہا ہوں، جو بات حق ہے حق، اس بات کا خیال کرو کہ اپنے جیب سے نکلنے والی رقم ضائع مت کرو، ایسی جگہ مت دو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ دیکھے ہو کبھی جھارکھنڈ جا کے 400 بچوں کو، بہار جا کے، ہریانہ جا کے، پنجاب جا کے گئے ہو کبھی مدرسوں میں؟ دیکھے ہو 400 پڑھ رہے ہیں کہ 4 0 ہیں، کہ 4 ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کاغذ میں ہے مدرسے۔ ابھی یو پی کے اندر جو سروے ہوا تھا معلوم ہے؟ سماچار نیوز دیکھتے ہو، اخبار پڑھتے ہو؟ اجی ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں مدرسے جو صرف کاغذ میں چل رہے ہیں موجود نکلے۔ کیا ہے؟ تو اس فی سبیل اللہ کے لفظ کا استعمال مسلمانوں نے غلط استعمال کیا ہے، تو وبال تو آئے گا بھائی، عذاب تو آئے گا، جس شکل میں بھی آئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا استعمال جو بھی جس شکل میں بھی کرے گا تو اس کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ تو میری آپ سے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی عشر و زکوٰۃ کی رقوم، پیسہ، غلہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو جو تمہاری نگاہ کے سامنے، جس کو تم جانتے ہو، دیکھتے ہو، سمجھتے ہو۔ اگر مہینے کے ایک ہفتے مہینے میں ایک بار اگر تم سے سوال ہوتا ہے مدرسہ فیض العلوم کے لیے، تو دل کھول کے دو، اور اپنے غلے اپنے پیسے میں سے جو دینا چاہتے ہو تو دل کھول کے دو۔ یہ تمہارا اپنا مدرسہ ہے، تم ایک نہیں دن میں 4 چکر جا کے دیکھو، کوئی برائی نہیں، کیا کمی ہے کیا نقص ہے وہ بھی دیکھو اور اس کا اظہار کرو، یہ کمی ہے مدرسے کے اندر، اس کا سدھار کرو۔ مگر پورے علاقے سے شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن نے آج مدرسہ بھی نہیں دیکھے فیض العلوم کو، اس علاقے کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مدرسہ ہی نہیں دیکھے۔ بہرحال تو باتیں بہت دور چلی گئی، اور جو باتیں میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے مالوں میں بے شمار خیر و برکت عطا فرمائے، نیت کو صاف ستھری کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله۔